بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے، بہت ہی حیرت انگیز۔ ڈنمارک کے ایک ایسے جزیرے میں جہاں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں، کالج کی 3 لڑکیوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا اور ان کی زندگی میں کبھی کسی مسلمان سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہیں یولیا اور اس کی بہن اور سہیلی۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے اگلے روز جب یہ حجاب پہن کر کلاس پہنچی تو پرنسپل نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تم کو کس نے ورگلایا؟ کسی مسلمان نے ضرور دھوکہ دیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج تک ہماری کسی مسلمان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ پرنسپل نے کہا تو تمہاری کایا کیسے پلٹی؟ یولیا نے جواب میں کہا کہ اپنے یقین صادق اور سچی طلب نے ہمیں اسلام کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ جب ہم نے میڈیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا سنا تو تینوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام پر تحقیق کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر تحقیق کریں گے تو اس دین کی حقانیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر پرنسپل صاحب خاموش ہو گئے، تاہم انہیں کالج میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی اور کہا گیا کہ اگر یہاں نماز پڑھنے کی جسارت بھی کی تو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ یولیا کی عمر تقریباً 20 برس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں، میری بہن اور سہیلی نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت اور مبارک دن تھا۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ہمارے اہل خانہ سمیت ارد گرد کے سارے لوگ یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ لیکن کلمہ پڑھ کر ہمیں جو روحانی طمانینت اور سکون ملا، اسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ گزشتہ رمضان کا ایک دن تھا۔ اگلے روز ہی سے ہم نے روزہ بھی رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب تک کسی عالم دین تو دور کی بات، کسی عام مسلمان سے بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ سارے احکامات پر خود نیٹ سے معلومات حاصل کر کے عمل کرتے رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے قرآن کریم کو خود ہی پڑھنا شروع کر لیا۔ پھر تو میرے ذہن میں پہلے سے موجود ہر اشکال کا جواب ملتا رہا۔ اب بھی مجھے کوئی ذہنی خلجن یا کوئی سوال درپیش ہوتا ہے تو میں فوراً قرآن کریم کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ مجھے ہر سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے اور عجیب سعادت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اب میری تمنا ہے کہ میں عربی سیکھ سکوں تاکہ براہ راست قرآن کریم سے استفادہ ممکن ہو۔ یولیا کا کہنا ہے کہ اب بھی میں سیکھنے کے مراحل میں ہوں، تاہم میرے تمام سابقہ اعتقادات بدل کر قرآن کے سانچے میں ڈھل چکے ہیں۔ اب میرا مطمع نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، مخلوق چاہے خوش ہو یا ناراض۔ مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے رب کی امانت ہے۔ نماز، روزہ اور حجاب وغیرہ کو دیکھ کر میرے بعض عزیزوں نے کہا کہ یہ بہت مشکل مذہب ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ مجھے اسلام سے پھیرنے کا ہر حربہ استعمال کیا، لیکن میرے سامنے ایک ہی ہدف تھا کہ رب کا قرب حاصل کروں اور دوسروں کو ہدایت کی روشنی سے منور کرنا۔ اس لیے میں نے الٹا ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ لیکن فی الحال مجھے خود بھی اسلامی تعلیمات کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید علم حاصل کرنے کے بعد یہ مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ مجھے حجاب میں دیکھ کر بعض جاننے والوں نے سمجھا کہ شاید میں ہالووین کی تیاری کر رہی ہوں۔ یہ عیسائی تہوار کچھ روز بعد آنے والا تھا۔ اس موقع پر لوگ ڈراؤنا لباس پہنتے ہیں، یہ سمجھ کر وہ لوگ عزت و احترام سے پیش آنے لگے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں تو ان کا رویہ یکسر بدل گیا۔ نہایت منفی قسم کے کمنٹس کا سامنا کرنا پڑا۔ میں غیر مسلم معاشروں میں رہنے والے نئے مسلمانوں سے بھی یہی کہوں گی کہ لوگوں کے کمنٹس کی پرواہ نہ کریں، اسلام کو سمجھیں اور اس کی طرف توجہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ یولیا کا کہنا ہے کہ میں اب ایک اولڈ ہوم میں بطور کک کام کرتی ہوں۔ میری تمنا ہے کہ میرا ایک ایسا خاندان ہو جس کے سارے افراد مسلمان اور 5 وقتہ نمازی ہوں۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو بالکل ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جو نان مسلم ہیں، جن میں اسلامی اقتدار بھی نہیں، جس میں کوئی اسلامی یا کوئی دینی مذہبی کچھ بھی وہاں پر نہیں، لیکن اس نے ایک ایسے معاشرے میں اپنی تربیت حاصل کی۔ 20 سال کی لڑکی بہت کچھ سیکھتی ہے اپنے گھرانے سے، لیکن اسلام کو سمجھنے کے بعد اس نے جو فیصلہ کیا ہم مسلمان ہو کر بھی نہیں کر سکتے۔
ایک نان مسلم لڑکی نے جس طریقے سے اسلام کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ اس کے دل میں قرآن کی محبت اور اپنے رب کو راضی کرنے کی جو لگن ہے، وہ شاید آج کل کے مسلمانوں میں نظر نہیں آتی۔ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر بھی دین کو نہیں سمجھتے۔ کاش اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی یولیا جیسی محبت، یولیا جیسا پیار اور یولیا جیسی لگن پیدا کر دے، تاکہ ہم بھی اپنے رب کی محبت میں لگ جائیں اور اس مذہب کو ایسے سمجھیں، ایسے عمل کریں جو اس کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب سے سچی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا رکھیں بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔